بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ ہر سال جب 12 ربیع الاول آتی ہے تو بہت سے ملکوں میں بہت سے مسلمان بڑے جوش و خروش سے جو ہے وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو اس عید منانے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، اگر تو ہم یہ کہیں کہ یہ عید جو ہے ایک عام عادت ہے اور صرف ایک خوشی منانے کا ایک انداز ہے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ ایک عبادت ہے اور جب مسلمان یہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ عید مناتا ہے یا خوشی مناتا ہے، تو اس کو ایک عبادت کے انداز سے، نیکی کے انداز سے مناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی نیکی کر رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، اس کام کے کرنے کے پیچھے اس کو کوئی اجر و ثواب مل رہا ہے، تو پھر یہ ایک عبادت کا انداز ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی کہنے والا اس کو عادت کہہ بھی دے تب بھی یہ عادت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ عبادت ہے، کیونکہ اسلام نے پہلی بات تو اس طرح کے دن منانے کی اجازت دی ہی نہیں، کیونکہ اسلام نے عیدیں مقرر کر دی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جس طرح ہم نے عرض کیا ہے کہ لوگ منانے والوں کے ہاں ایک روحانی انداز ہوتا ہے، ایک عبادت کا پہلو ہوتا ہے، اجر و ثواب کی نیت ہوتی ہے، اور اس کو ایک دین کے نام سے یا دین کی کیفیت سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی شک نہیں کہ اس کو عبادت کے نام سے کیا جاتا ہے اور عبادت کے انداز سے کیا جاتا ہے۔ تو اگر عبادت کے انداز سے کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اور یہ کب کا فرمان ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ اللہ نے فرما دیا کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ تو اگر دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے یہ عید منائی، اگر تو منائی ہے تو پھر تو دین کا حصہ ہے، صحابہ اکرام نے منائی ہے تو دین کا حصہ ہے۔ ہاں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ عید منائی ہے۔ کیسے منائی ہے؟ کہ آپ نے عقیقہ کیا، جبکہ آپ کے دادا عبدالمطلب آپ کا عقیقہ کر چکے تھے، اور حقیقت میں آپ کا یہ عقیقہ کرنا کیا 12 ربیع الاول کو تھا؟ ہمیں اس بات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے عقیقہ کیا بھی ہے، اگرچہ اس کا روایات میں ذکر آتا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آپ نے یہ عقیقہ 12 ربیع الاول کو کیا تھا۔ تو اگر عقیقہ کیا ہے تو اس کا تعلق کسی آپ کے پیدا ہونے کے مخصوص دن میں نہیں تھا کہ آپ فلاں دن پیدا ہوئے تھے تو آپ نے اس دن عقیقہ کیا ہے، اور اس لیے آپ نے عقیقہ کیا کیونکہ آپ کا پہلا عقیقہ جو ہے وہ چونکہ اس حالت میں تھا کہ جب کفر شرک کا ماحول تھا، تو اللہ عالم آپ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نبوت ملنے کے بعد آپ نے یہ چیز کی۔ دوسرا یہ بھی کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ مایا کہ میں اس دن میں پیدا ہوا، تو یہاں پر بھی آپ نے پیر کے دن کا ذکر کیا ہے، 12 ربیع الاول کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اور بھی کئی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد، اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے ہو، اللہ نے اس کا حکم دیا ہو، نبی کریم علیہ السلام نے وہ چیز کی ہو۔ اگر آپ نے وہ چیز اپنی زندگی بھر نہیں کی، اور کوئی شک نہیں کہ یہ دن 12 ربیع الاول کا آپ کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا ہے، 40 مرتبہ نبوت سے پہلے اور 23 مرتبہ نبوت ملنے کے بعد، اس میں سے 13 مرتبہ مکہ کی زندگی میں، مکہ کی نبوت کی زندگی، اور 10 سالہ مدینہ کی نبوت کی زندگی، اور خصوصاً مدینہ کی نبوت کی وہ زندگی ہے کہ جب رسول کریم علیہ السلام اللہ نے آپ کو ایک یعنی کہ حکمران کے طور پر آپ کو ایک اقتدار دیا تھا، آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، آپ کی باقاعدہ سلطنت تھی،
اور آخری سالوں میں خصوصاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی طور پر بھی بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی 12 ربیع الاول کے دن کو کوئی خاص اس طرح کی چیز کرنا، کوئی محفل جمانا صحابہ کے ساتھ، چاہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے حوالے سے ہی ہو، کوئی ایسی چیز نہ کرنا، اور نہ ہی اس دن میں کوئی خصوصی طور پر کھانے پکا کر تقسیم کرنا، کوئی کھانے بنانے، کوئی خوشی کا اظہار کرنا۔ کسی ہمیں ایک ضعیف من گھڑت حدیث میں بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو اس طرح کا کوئی کام کیا ہو۔ حقیقت کیا ہے تو کسی اور دن کیا ہے، 12 ربیع الاول کو نہیں کیا۔ پیر کے دن کا روزہ رکھا ہے، 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا۔ صحابہ کرام بیٹھے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، اذکار آپ کے یعنی آپ کی بعثت کا، نبوت کا ذکر کر رہے تھے، تو وہ بھی 12 ربیع الاول کا دن نہیں تھا۔ آپ کی سیرت کا پڑھا جانا اچھی بات ہے، ضروری چیز ہے، لیکن اس کو صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ نہیں خاص کیا جائے گا۔ تو خیر کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے صحابہ کا عمل ہے، نہ ہی تابعین کا عمل ہے، نہ ہی چاروں ائمہ کرام کا عمل ہے، اور نہ ہی پہلی جو 3 صدیاں جو خیر القرون گزری ہیں ان میں یہ چیز ہوئی ہے، بلکہ 6 صدی ہجری میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے 600 سال کے بعد مصر کے فاطمی رافضی شیعہ جو دین کے بدترین دشمن تھے اور دین کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں، ان کا یہ کام تھا کہ انہوں نے یہ عید 6 صدی ہجری میں شروع کی، اور پھر وہاں سے چلی، اور چلتے چلتے عید میلاد النبی کے نام سے نہیں بلکہ یوم وفات کے نام سے جانی جاتی تھی، جس طرح کہ ہمارے ملکوں میں بھی معروف ہے کہ آج سے 50-60 سال پہلے یہ یوم وفات کے نام سے جانی جاتی تھی، میلاد کے نام سے نہیں۔ تو یہ ہے اس عید کی حقیقت۔ تو جو عید اس انداز سے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بری ہو، صحابہ کرام اس سے بالکل لا تعلق ہوں، تو کیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا کوئی عبادت یا دین کا کام ہے؟ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔